مہرما ولاگ کے ناظرین اور سامعین کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ غسل کے دوران مدینہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کرنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کو کھینچ لیا اور اس عورت کا ہاتھ مردے کی اسی جگہ چپک گیا جس جگہ اس نے ہاتھ رکھ کر اس پر تہمت لگائی تھی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا اور غسل کے دوران غسل دینے والی عورت نے مندرجہ بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ بھی میت کے ساتھ، جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں، چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹی جاتی تھی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ کافی دیر یہ مسائل چلتے رہے۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا جیسے پہلے دن تھا۔ چنانچہ بات دور دور تک پھیلنا شروع ہو گئی۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ساتھ ہاتھ سمیت دفن کر دیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسال عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ کہا گیا کہ میت کا اتنا حصہ کاٹ کر غسال عورت کے ہاتھ کو آزاد کرا دیا جائے، میت دفنا دی جائے، مگر بے سود۔ اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے نہیں دیں گے۔ بہرحال اس دور میں امام مالک قاضی تھے۔ بات امام مالک تک پہنچائی گئی۔ امام مالک نے ساری باتیں سنی اور جائزہ لیا۔ اس کیس کا فیصلہ امام مالک سے کہا گیا کہ وہ کرے۔ امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر غسال عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ غسال عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ ایسا کہنا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ اس کی لاش کے ساتھ چپک گیا۔ امام مالک نے سوال کیا، تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسال عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو حد مقرر کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد غسال عورت کا ہاتھ خود بخود میت سے الگ ہو گیا۔ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے۔ استغفر اللہ۔ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔